ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہے؟ اولاد میں 3 بیٹے، 4 صاحبزادیاں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نہیں، یہ تو آخری نبی ہے، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں 4 باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ اب پہلی بات کو سمجھنے سے پہلے اس آیت کے شان نزول کو سمجھیے۔ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی مختلف آیتیں ہیں، لیکن کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے کچھ واقعہ ہوا، اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی آیت نازل فرما دی۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ، اس کا سبب، اس کا شان نزول کیا بنا؟ مشرکین حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پیدا ہوا تو مشرکین کہنے لگے ہم سے تو یہ ایک نہیں سنبھالا جاتا، اس کا تو ابھی بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جب ایک نہیں سنبھالا جاتا تو پھر ہم اس کے بیٹے کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس کے جانے کے بعد اس کے دین کو اس کا بیٹا آگے لے کر چلے گا۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کہا یہ کیا ہو گیا، ہم سے تو یہ سنبھالا نہیں جاتا۔ نعوذ باللہ، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اب تو ان کا بیٹا پیدا ہو گیا تو ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا ان کے مسلک کو سنبھالے گا، ان کے دین کو آگے لے جائے گا۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات ہوئی تو کفار خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اس کے جانے کے بعد اب تو اس کا کوئی بیٹا رہا نہیں، کیونکہ اس کے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، اس دنیا سے وہ چلا گیا۔ کفار خوشیاں منانے لگے چلو یہ تو اچھا ہو۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پہلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے 3 ہیں اور تینوں بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے۔ اور یہ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہے؟ اولاد میں 3 بیٹے، 4 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے جسے ابو القاسم کہتے ہیں، دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جسے طیب، مطیب، طاہر، مطہر بھی کہتے ہیں، یعنی دوسرے بیٹے کے 5 نام ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ پھر اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ پہلی صاحبزادی کا نام حضرت زینب، دوسری کا نام حضرت رقیہ، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم، تو چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات جو آپ کے یقیناً سمجھ میں آ گئی کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے جو بالغ ہوں ایسا ہو، اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ آگے چلتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب کفار کیا سمجھتے ہیں؟ کفار تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے تھے وہ دین وہی رک جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک دوسری آیت میں رب العزت ارشاد فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ خاص وقت کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری انسان تک کے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تیسری بات کی طرف آتے ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ یہ کفار کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین رک جائے گا آپ کے جانے کے بعد؟ نہیں نہیں، یہ تو آخری نبی ہے، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہے، یہ آخری نبی ہے۔ قیامت تک ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آسمان جو ہے نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، کسی کے والد کا نسب چینج ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، کیونکہ رب العزت نے فرمایا خاتم النبیین، آخری نبی۔ اب اس آیت کے ذیل میں یہ بات عرض کرتا ہوں، اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، دجال ہے، کافر۔ میں نہیں کہتا، کیونکہ جو قرآن کا انکار کرے وہ بھلا مسلمان رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ جو قرآن کا انکار کرے وہ تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے جسم کے اندر سب سے مین جگہ کون سی ہے؟ دل سب سے مین جگہ۔ اگر اس کو کچھ ہو جائے تو انسان کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلام کی جان اور روح یہ ختم نبوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں، تم کیا سمجھتے ہو کہ دین رک جائے گا؟ دین نہیں رکے گا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اس پوری دنیا کے اندر اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلا دیں گے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ دین رکے گا نہیں، یہ قیامت کے آخری انسان تک انشاءاللہ یہ دین پہنچ کر رہے۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تم جو کچھ اپنے دل کے اندر سوچتے ہو اس کو باہر نہیں نکالتے، یا جس کو باہر نکالتے ہو اللہ تعالیٰ دونوں کو جاننے والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ بخوبی اس بات سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔